اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ بھائی وہ میری کل کے اطلاع تو غلط نکلی، اور غلط نہیں تو ادھوری۔ ایک بہت قابل اعتماد ذریعے نے بتایا ہے کہ صدر علوی اٹک گئے اور 3 گھنٹے تک ملاقات کی عمران خان سے۔ ظاہر ہے یہ ملاقات مصالحتی کے لیے ہو سکتی ہے، اور یہی انہوں نے کہا۔ کچھ باتوں پہ تو عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، کچھ مان لینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے درمیانی راستہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا یہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پگڈنڈی شاہراہ بنتی ہے یا نہیں بنتی، اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ ادھر جناب ان کا مطالبہ ایک ہی ہے عمران خان صاحب کا، کہ انہیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی جائے، اور ان کے امیدواروں کو بھی، اور باقی تو خیر تفصیلات ہیں۔ فی الحال تو ان پہ مقدمہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ اب شادی بیاہ کا فیصلہ بھی حکومت کیا کرے گی کہ شادی ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سادہ سی بات ہے کہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہو نکاح میں تو وہ دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کی شرط شریعت میں نہیں ہے۔ اب یہ اپنی کوئی شریعت ایجاد کر لیں تو وہ دوسری بات ہے۔ آخر اکبر اعظم نے بھی کر لی تھی، اور یہ اکبر اعظم سے کیا کم ہیں۔ نواز شریف کے دعوے کے بعد اور دھمکی کے بعد یہ کہ وہ لازماً اقتدار میں آئیں گے، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں اقتدار میں آؤں گا، اور اس دھمکی کے بعد کہ وہ بدلہ لیں گے، بھاگم بھاگ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچی ہیں انہیں سمجھانے کے لیے۔ اپنے ذریعے سے میں نے پوچھا، پرانے دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ خلیفے کی غطائیاں یا پھجے کے پائے لے کے گئے ہیں یا ساتھ یا نہیں، تو وہ ہنسے اور کہا یہ عجیب سوال آپ نے کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کو کھانے کے لیے کوئی لاہور کی سوغات نہیں ہوگی تو ماحول کیسے خوشگوار ہوگا۔ دعویٰ اہل علم کہتے ہیں کہ باطل ہوتا ہے، تمام اہل علم اس پر متفق ہیں۔ اور کبر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ غرور کے بارے میں کہا گیا کہ ایک غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اور کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ خاندان مخلوق خدا اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، رسوا کرنے کی انسانوں کو کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، الا یہ کہ وہ اس کے مستحق ہوں۔ اور وہ تو پھر سکندر و تیمور ہو سکتے ہیں، چنگیز خان اور ہلاکو ہو سکتے ہیں، وہ ہن ہو سکتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے شہباز نواز شریف تو نہیں ہو سکتے جو امام خمینی بننا چاہتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ 20% سے زیادہ کی حمایت نہیں ہے، 1/3 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتے عمران خان کے بارے میں کے مقابلے میں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ابھی سے انہوں نے ظاہر کر دیا کہ یہ پنجاب پولیس بنا کے چھوڑیں گے فوج کو، اور اپنے مخالفین کو اپنا تنگ کریں گے، ذلیل و رسوا کریں گے، تحقیر اور تذلیل کریں گے۔ زرداری صاحب سے بھی حساب برابر کرنا چاہتے ہیں، اور بھی چیزوں کا غصہ ہوگا، لیکن اس بات کا تو ہے ہی کہ صاحبزادے کو وہ وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ صاحبزادے نہیں بن سکتے بس سے، وہ زرداری صاحب وہ کہہ دیا، منظور بسان نے بھی کہہ دیا، اور شیری رحمان نے بھی کہہ دیا کہ بات ہو سکتی ہے ان سے، پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے۔ اب ممکن ہے سودے بازی کے لیے کہہ رہے ہیں، ان سیاستدانوں کو کچھ پتہ تو نہیں چلتا۔ بلاول پہ اعتماد نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ، کسی صورت میں نہیں کر سکتی۔ زرداری صاحب پہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے، صاحبزادے پہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں عادات ادنا ہے اور مزاج بچگانا ہے، ادنا عادات اور بچگانا مزاج کی کوئی تفصیلات بھی وہ بتاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی معمولی حمایت کے باوجود وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ امام خمینی کی طرح ان کا استقبال کیا جائے، انہیں علاؤ الدین خلجی سمجھا جائے، جس نے گندم کے نر خادے کر دیے تھے اور منگولوں کو مار بھگایا تھا۔ ساری دنیا منگولوں نے فتح کی، ہندوستان میں تو داخل نہیں ہو سکے تھے۔ اچھا، اب وہ دلچسپ بات ہے یہ ہے کہ جب وہ نکالے گئے نواز شریف صاحب، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نکالے گئے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تنخواہ نہ لینے پہ نکالے گا۔ بھائی الکپون جو 19ویں صدی کا سب سے بڑا جرائم پیشہ تھا، وہ ٹیکس پہ پکڑا گیا تھا۔ وہ عدالت تو دیکھتی ہے جس چیز پہ سارے ثبوت موجود ہوں۔ اور اقامہ کیسے وزیر اعظم رکھ سکتا ہے کسی ملک کا؟ اقامہ رکھنے کا مطلب ہے وہاں لین دین کر سکتا ہے، منی لانڈرنگ کر سکتا ہے، منی لانڈرنگ انہوں نے کی تھی، اس میں شبہ کوئی نہیں۔
صرف ایک پراپرٹی ٹائکون سے، سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، 40 ارب روپے انہوں نے لیے تھے، اور ان صاحب نے خود مجھے بتایا، میں اس پہ حلف دے سکتا ہوں، اور ان سے پوچھا جائے، انہیں بلایا جائے تو وہ بھی حلف دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو یہ ان کارناموں کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ریڈ کارپٹ جو ان کے اپنا مرید خاص نے کہا، جاوید لطیف نے، کہ ریڈ کارپٹ بچھایا جائے اور سارے جو لوگ گستاخی کے مرتکب ہوئے ان سے معافی مانگے، کس بات کی معافی مانگے؟ اور دوسرے مرید خاص نے کہا کہ زیرو رسک ہوگا، خواجہ آصف نے تو آئیں گے۔ زیرو رسک کون سا ہوتا ہے؟ زیرو رسک سڑک پار کرنے میں نہیں ہوتا۔ 10 سال کی قید پانے والے آدمی مجرم اور 4 سال سے مفرور آدمی کے لیے زیرو رسک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رعایت تو انہیں نہیں دے سکتی۔ سپریم کورٹ خود کو رسوا تو نہیں کر سکتی، جانا تو انہیں ہوگا جیل میں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی بالکل وہ ان کا خیر مقدم کیا جائے اور بالکل مکمل آزادی۔ انہیں مکمل آزادی کیسے دی جا سکتی ہے؟ نہ کوئی ان کا استقبال کرنے والا ہے، ملک بھر سے لوگ جمع کریں گے تو استقبال ہوگا۔ ایسا لگتا ہے، میرا احساس یہ ہے کہ امریکہ کا ایجنڈا مان لینے کے بعد بھارتی بالادستی کا وہ زوم کا شکار ہو گیا، غصے میں آ گیا، ایک ویک مومنٹ میں ایسی بات انہوں نے کہہ دی جو ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے دھمکی دی، جس کے سارے ان لوگوں کو دھمکی دی جن کے سارے وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ بتائیے، یعنی جس شاخ پہ بیٹھے ہیں شیخ چلی اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ کرپشن کی وہ ایک علامت ہے، وہ جانتے ہیں، دنیا بھر کے تھنک ٹینک یہ جانتے ہیں، دنیا بھر کے میڈیا ہاؤسز جانتے ہیں، دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں کرمنالوجی کے کلاسز میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے۔ نواز شریف کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، معافی مانگے۔ معافی کی توفیق تو خیر ایسے آدمی کو کہاں ہوتی ہے۔ یہ اعلان کریں کہ کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل اطاعت کا وعدہ کریں اور اس کی ضمانت دیں۔ اس کے باوجود حکومت طویل نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسئلہ تو حل کرنا اب ان کے کیا کسی کے بھی بس میں نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح کے مذاکرات کرنے ہیں تو عمران خان سے کیوں نہیں کر لیے جائیں گے؟ عمران خان کو حکومت نہیں چاہیے؟ عمران خان رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ ہر حافظ کو کھیر کھانی ہوتی ہے، اور کوئی حکومت دائمی نہیں ہوتی۔ یہ جس تنتنے کے ساتھ انہوں نے کہا میں پھر آؤں گا، اور وہ تو غالباً یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد حکومت کرتی رہے، ایسا بھی کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ شہاں میر تقی میر نے کہا تھا، شہاں کہ کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔